اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله خوف الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المختار قاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار صاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم خداوند عالم کا شکر و منت و احسان کہ اس نے ایک بار پھر سے آپ کو اور ہم کو اس فرش عزا پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں بارگاہ خواجہ الحاجات میں دست بدعا ہوں کہ خداوند عالم آپ کی ہماری سزاداری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے طفیل میں آپ سب کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے اور اسی ذکر کے طفیل میں ساری دنیا سے کووڈ-19 کی وبا کو دور فرمائے اور تمام مومنین مومنات عزاداران حسین اور ماتمداران حسین کو خاص طور سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان محترم، آپ کی ہمت افزائیوں کا میں مشکور ہوں جو آپ مسلسل مجھے عطا فرما رہے ہیں۔ ویسے الحمدللہ یہ مجلس تقریباً دنیا میں جا رہی ہے اور مختلف ممالک سے لوگ کال بھی کر رہے ہیں، اپنے کامنٹس بھی بھیج رہے ہیں اور سب یہی محسوس کر رہے ہیں کہ اس مجلس کی وجہ سے وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی مجلس ہو رہی ہے۔
اس سلسلے میں کریڈٹ یقیناً ان تمام افراد کو جاتا ہے کہ جنہوں نے فکر کی اور جنہوں نے جستجو کی اور اس طرح سے عزاداروں کے لیے ایک سہولت فراہم کی کہ ہر دل سے ان کے حق میں دعا نکل رہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آپ اور ہم کیا، دنیا والے کیا، اصل بی بی فاطمہ دعائیں دے رہی ہے. عزیزان محترم، ابھی آپ نے دیکھا کہ اس بزم میں اب دوسرے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں. ابھی یہاں کی سینیٹر بھی تشریف لائی تھی اور انہوں نے بھی گفتگو کی، آپ سے خطاب کیا. ظاہر ہے کہ یہی دین اسلام کی تعلیمات ہے اور بالخصوص عزاداری کے یہ خاص اوصاف ہیں کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص ہمارا ہے جو غم حسین میں شامل ہو جاتا ہے. جو حسین کا ہے وہ ہمارا ہے، جو علی کا ہے وہ ہمارا ہے. اس لیے کہ اسلام کی خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ جہاں پر فلاں ملک سے کوئی اگر تعلق رکھتا ہے، فلاں ریس سے اگر کوئی تعلق رکھتا ہے، فلاں کلر سے اگر تعلق رکھتا ہے، فلاں مذہب سے اور کاسٹ سے. ظاہر ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں اور میرا یہی پیغام ہے علی والے اور حسین والوں کے لیے کہ ہم تو اصل میں وادی محبت علی کے رہنے والے ہیں، کہ جو علی والا ہے وہ ہمارا ہے، جو حسین والا ہے وہ ہمارا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہی بات ہے کہ انہوں نے آ کے چند کلمات کہے اور اس میں آپ کی ہماری ایکٹیویٹیز کو بھی پریز کیا اور امام حسین کی خدمت میں بھی خراج عقیدت پیش کیا. اگرچہ کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے، یہ عیسائی ہیں، لیکن یہی کہ اگر سلیقے سے امام حسین کو سمجھا دیا جائے، انہیں بتا دیا جائے، پہچانوا دیا جائے سب لوگوں کو، تو پھر وہی ہوگا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اور یہی فریضہ ہے ہمارا. عزیزان محترم، میں یہی کہتا ہوں عیسائی حضرات سے کہ دیکھیے ہم بھی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ وہ ہمارے نبی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے نبی کو یہ لوگ خدا کہہ رہے ہیں، لیکن ہے کہ ہم بھی ان کے معترف ہیں، جانتے ہیں، ان کو صاحب اعجاز مانتے ہیں. دین کے تعلق سے ہے کہ وہ اگر مردوں کے لیے دعا کرتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے، اور ایک مبروس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ اس کا برس دور ہو جاتا تھا. نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو بینا ہی آ جاتی تھی. تو حضور ان باتوں کے بعد اب کوئی امام حسین کا تعارف کرا رہا ہے. یہ 4 جملے آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ عیسی مریم نے تو مردوں کو زندہ کر دیا. عیسی مریم نے تو مردوں کو زندہ کر دیا، 1-2 کا ذکر کیا بہتوں کو زندہ کر دیا. عیسی مریم نے تو مردوں کو زندہ کر دیا، 1-2 کا ذکر کیا بہتوں کو زندہ کر دیا. انفرادی اور قومی فائدے میں فرق ہے، فاطمہ کے لال نے قوموں کو زندہ کر دیا. انفرادی اور قومی فائدے میں فرق، فاطمہ کے لال نے قوموں کو زندہ کر دیا. عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ یہی حسین کی ایجاد کا زمانہ ہے اور انہیں کے تذکرے کے لیے ہم حاضر ہیں. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ جو بات ہو رہی ہے، جس چیز پر گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہے وہ اسلام. اس اسلام پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں جسے کربلا میں امام حسین نے بچایا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں آپ کے علم میں ہے کہ میں قرآن مجید کے 30ویں سورہ روم کی 30ویں ہی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اسی کے ذیل میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا. اور کل بھی میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ جس میں خداوند عالم مخاطب ہے آپ کے ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ حبیب اپنے رخ کو ہر طرف سے موڑ کے دین اسلام کی طرف کر دیجئے، اس لیے کہ یہ وہ دین ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ وہ دین ہے کہ جس کو انسان نے نہیں بلکہ خالق فطرت نے مطابق فطرت بنایا، لا تبدیل لخلق اللہ، اور پھر یہ ایسا دین ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہو جائے گا، استقلال اس میں پایا جاتا ہے۔ اور پھر آخری میں وہ بات کہی جا رہی جو سب محسوس کر رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ وہ حقیقتیں اور خصوصیتیں ہیں اسلام کی کہ جس سے اکثر انسان لا علم ہے، اکثر انسان غافل ہے۔ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں یہاں کے دنیا میں رہنے والے اس کو اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہر چیز سمجھ رہے ہیں وہ اسلام ہی کو نہیں سمجھ رہے، اور پھر اس کا سبب یہی ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ اسلام کو اصل میں سمجھنا چاہتے ہیں ان ریسورسز سے نہیں جو حقیقی ریسورسز ہیں، جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، ارشادات معصومین ہیں، ان کے مطالعے کا موقع ہم کو آپ کو نہیں ملتا ہے تو دوسروں کو کیا ملے گا، لیکن وہ اسلام کو سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کی زندگی کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے ہے کہ جہاں اب یہ بات سامنے آتی ہے کہ صاحب یہ پھر حقیقی اسلام کو پیش کیا جائے، صحیح اسلام کا تعارف کیا جائے، اس لحاظ سے میں نے یہ مان رکھا ہے۔ اور پھر اس پہ یہی ہے کہ ہماری عزاداری کہ جس کے تعلق سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے، یہ ایک سوال اہم ہوتا ہے کہ صاحب عزاداری کا مقصد کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ عزاداری کا مقصد وہی ہے جو شہادت حسین کا مقصد تھا، جی شہادت حسین کا مقصد ہے، وہی عزاداری کا مقصد ہے۔ اب یہ بات کہ شہادت حسین کا مقصد کیا تھا، چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر کئی افکار سامنے آتی ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ مقصد تھا، کوئی کہتے ہیں وہ مقصد تھا۔ میں نے کل بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی اور آج بھی میں آپ کی خدمت میں متوجہ کروں کہ دیکھیے یہ اہم بات ہے کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ امام حسین نے کیا کیا، اس سے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں جب کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں آپ نے کیا کیا، میں نے امام حسین نے جو قربانیاں پیش کی تو اس سے اصل آپ نے کیا کام کیا، تو ظاہر ہے کہ وہاں یزید نے بیعت طلب کی تو امام حسین نے ظاہر اقدام کیا، لیکن آپ دیکھیں کہ سارا جو کارنامہ ہے اس میں اصل جو فوکس امام حسین کے جو افراد تھے وہ امت جب خود کا مسلمان، جی یعنی امام حسین یزید کو بدلنا نہیں چاہتے تھے بلکہ نام نہاد مسلمانوں کی فکر کو بدلنا چاہتے تھے، جی چنانچہ آپ دیکھیں امام حسین نے کیا کیا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کیا امام حسین نے دین کو بتایا، دین کے بتانے کے لیے حسین نے قربانی پیش کی، دین تو سب کو معلوم تھا، دین تو پہنچ چکا تھا، دین تو کامل بھی ہو چکا تھا، توجہ چاہتا ہوں میں، تو پھر امام حسین نے کیا کیا، وہ حضور امام حسین نے محسوس کیا کہ وہ لوگ جو دین کو سمجھ چکے تھے، جو دین کو جان چکے تھے، ڈائریکٹ امام رسول اللہ سے دین کو سمجھ چکے تھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد ان کا یہ عمل جہاں پر کہ یزید جیسا انسان یزید جیسا برا انسان وہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول کہہ رہا ہے، اسلامی حکومت کا حاکم کہہ رہا ہے، اور پھر یہ خاموش ہے، جبکہ کہ قرآن نے بتا دیا تھا کہ کون حاکم ہو سکتا ہے اسلام میں، احادیث میں بتا دیا گیا تھا کہ کون حاکم ہو سکتا ہے اسلام میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مان رہے ہیں، جی تو یعنی یہ کون سی کیفیت تھی، مطلب ہے کہ جانتے ہوئے یہ غفلت میں تھے۔ تو امام حسین نے کیا کیا، آپ دیکھیں جو آپ نے مقام کا انتخاب کیا، پھر افراد کو جو آپ نے ساتھ میں لیا، تو امام حسین نے جن افراد کو ساتھ میں لیا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، تو مکے میں جب تھے حج کے موقع پر بے شمار لوگ آ رہے تھے تو امام حسین کثرت کو ساتھ میں لے سکتے تھے،
لیکن امام حسین نے کثرت کو ساتھ میں نہیں لیا بلکہ جوہر کو ساتھ میں لیا، نفرات کو ساتھ میں لیا ہے کہ جن کے ذریعے امام حسین کام کرنا تھا۔ پھر میدان میں اب ایسے افراد جو آئے اس زمانے کو سوچنا پڑا، آخر اسلام پر ایسا کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایسے ایسے افراد میدان میں آ گئے جان دینے کے لیے، قربانیاں پیش کرنے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، امام حسین نے کیا کیا؟ توجہ چاہتا ہوں میں، امام حسین نے دین کو بتایا نہیں، دین بتانے کے لیے حسین نے قربانی نہیں پیش کی، بلکہ وہ لوگ جن کو دین معلوم تھا، دین کے جاننے کے باوجود جو غافل تھے، ان کو جگانے کے لیے حسین نے قربانی پیش کی، ان کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے۔ جی اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ میں کہتا ہوں یہی مقصد عزاداری کا بھی ہے۔ عزاداری بھی جو برپا ہوتی ہے، یہ جو عزا کا زمانہ جو آتا ہے، اس کا بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ دین بتانا ہے۔ جی سب کو تو دین معلوم ہے، غور فرمائیں آپ، سب کو دین معلوم ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مٹیریلسٹک ورلڈ کی وجہ سے، مادہ پرستی کی وجہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ تو اب مجلس حسین میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ افراد جو جانتے ہوئے غفلت میں ہیں، ان کو جگانا ہوتا ہے۔ اور ہمارا مجلس حسین میں بھی ان کو جگانا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مجلس ایسی ہونی چاہیے جس میں صرف بتانا نہ ہو بلکہ جگانا ہو، جی چونکایا جائے۔ تو ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ بیدار ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنے میں تبدیلی لاتے ہیں، اور یہی وہ مجالس ہے کہ جاگنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ہر سال حر بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ میں نے کہا یہ ساری چیزوں میں یہی ہونا چاہیے، یہ جگانے کا ہے۔ اسی لیے کسی ایک شاعر نے یہ بات کہی تھی، سمسام علی کو، اور ہمارے یہاں کے شاعر مرحوم خدا ان کی درجہ عالی کرے، انہوں نے یہ بات پیش کی تھی کہ کوئی بھٹکے تو اسے راہ دکھا دیتے ہیں، کوئی بھٹکے تو اسے راہ دکھا دیتے ہیں، کربلا والوں کی آواز سنا دیتے ہیں۔ کوئی بھٹکے تو اسے راہ دکھا دیتے ہیں، کربلا والوں کی آواز سنا دے۔ ملاحظہ فرمائے، ماتم داروں کی خدمت میں یہ جملہ پیش ہے، اس طرح پیش ہے، کوئی بھٹکے تو اسے راہ دکھا دیتے ہیں، کربلا والوں کی آواز سنا دیتے ہیں۔ نیند آ جاتی ہے جب غیرت اسلامی کو، ہم اسے ماتم سرور سے جگا دیتے ہیں۔ اسلامی اور محمد و آل محمد صلوات، ہم اسے ماتم سرور سے جگا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہی وجہ ہے، اس میں جگانے کی بات ہوتی ہے، اس لیے پڑھنے والے بھی کہتے ہیں جاگیے جائیے جائیے، اور پھر ماتم بھی اسی جوش میں کرتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ مقصد صرف جگانا۔ جی بھائیزان محترم، میں نے کہا اس لحاظ سے ہے کہ جہاں پر اب خصوصیات اسلامی پر گفتگو ہو رہی ہے، مختلف باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ ماشاءاللہ بہت ہی شاداب فکر کے مالک افراد سن رہے ہیں یہاں پر بھی اور پوری دنیا میں بھی۔ تو میں عرض کروں کہ اب ایک خصوصیت اسلام کی یہ ہے عزیزان محترم کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ذکری مذہب ہے، کہ یہ اذکار ہیں، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، کیا ہو، اور پھر ہر چیز کی نظر جو ہے ثواب ہو جاتا ہے، ثواب کی نظر ایسی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھے اسلام ذکری مذہب نہیں بلکہ فکری مذہب ہے۔ اسلام فکری مذہب ہے، سوچنا ہے، اسلام مسلسل متوجہ کرتا ہے انسان فکر کرے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ فکر کے بعد ہی یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جی یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ، اب اگر آپ دیکھیں عالم اسلام میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثریت ایسی ہے کہ جن کے پاس اسلام نسلی ہے، فکری کم ہے۔ نسلی ہے، اب اجداد تھے، وہ تھے، مسلمان تھے، ان کے اب ہم بھی مسلمان ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اب جب نسلی اسلام آتا ہے تو پھر آپ اگر دیکھیں کہ اب وہ جو اسلامی امور پر جو عمل کرتے ہیں، اب یہ جیسے مثلا عزاداری میں بھی میں اس کو یہاں پر بھی ایک نسلی اور ایک فکری
تو نسل کے ذریعے جو چیز آتی ہے اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ وہ لوگ جب اس پر عمل کرتے ہیں تو اس پر عمل عادت کی طرح سے کرتے ہیں، جیسے عادت ہے چل رہا عمل، لیکن جو فکر کر کے اس کو اختیار کرتے ہیں، جی جن کے پاس نسلی اسلام ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ وہ اگر غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے تو کتنی زحمت اٹھانی پڑتی تھی اس اسلام کو معلوم کرنے کے لیے، وہ تو یوں ہی آ گیا پیرنٹس کے ذریعے، لیکن اس کے بعد ان کا کام یہ ہے کہ اس پر فکر بھی کریں، اس پر غور بھی کریں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب نسلی اسلام بھی آ جائے، اس کے بعد فکری بھی اسلام آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تو بات اور زیادہ نور اللہ نور کی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ فکر کر کے اسلام کو حاصل کرتے ہیں تو ان میں یہی دیکھا گیا کہ وہ اب اسلامی امور پر عمل عادت کے طور پر نہیں کرتے بلکہ ضرورت کے طور پر کرتے ہیں۔ جی یہی ہے، یہ جو عزاداری میں بھی آپ دیکھیں کہ جو فرق نظر آتا ہے نا تو وہ یہی ہے، وہ افراد جنہوں نے فکر کی ہے، جن کو معرفت ہے، جو جانتے ہیں کہ ان چیزوں کی عظمت کیا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے وقت کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی دولت کو کیسے قربان کر دیتے ہیں، وہ اپنی توانائیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ بس یہی فرق ہے۔ تو فکر اصل چیز ہے جسان محترم، لیکن اب یہ بات ہے کہ اس طرف متوجہ کس نے کیا؟ خود قرآن نے متوجہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن جگہ جگہ پر آپ دیکھیں اس میں کہا افلا یتفکرون، فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون، غور نہیں کرتے، افلا تعقلون، عقل کو استعمال نہیں کرتے، افلا تفقہون، تفقہ نہیں کرتے۔ اسلام مسلسل دعوت دے رہا ہے۔ جی یہ ہے، دیکھیے آپ، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جہاں پہ قرآن نے کہا وَأَكْثَرُهُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، جو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں قرآن نے کہا اکثر انسان جانتے نہیں ہیں اسلام کو۔ تو اکثر جو کہا گیا تو اکثریت ایسی ہے کہ جہاں پر کہتے ہیں کہ صاحب ہاں وہ چل رہا ہے معاملہ، اب ظاہر ہے کہ وہ فکر نہیں کی ہے، بس یہ کہ اس طریقے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہے کہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو۔ جی فکر کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اسی کے بعد حدیث میں بھی یہی آیا ہے، حدیث میں بات خدا خاص طور سے آیا ہے آپ کے ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ فکر و ساعت خیر من عبادت سنہ، فرماتے ہیں فکر و ساعت، ساعت کہتے ہیں گھنٹے کو، ایک گھنٹے کی فکر خیرم بہتر ہے، کاہے سے؟ من عبادت سنہ، سنہ کہتے ہیں سال کو، ایک گھنٹے کی فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بہتر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عبادت نہ کرے بس فکر کرے، مگر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ غور کرے انسان، فکر کرے اور اس کے بعد عبادت کرے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ اس کا ثواب، لیکن فرماتے ہیں غور کرنے سے، تو غور کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ جی تو اصل یہ کہ خدا کی قربت اصل تو ہے، جب معرفت ہوگی غور کرنے کے بعد تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ ایک جاہل آدمی ہے جس کی نگاہ میں بس دنیا صرف اتنی ہے جو نظر آ رہی ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی ہے کہ وہ جب عالم کہتا ہے تو اس کی نگاہ میں پورا یونیورس آتا ہے۔ اب ایک جاہل آدمی جب علم کا سورہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین تو کہاں اس دنیا کا خدا رب ہے، لیکن وہ جس نے معلوم کیا فکر کی عالمین ہے اس کا رب ہے، خوف مارے آپ، تو فکر میں جو فرق آیا تو ثواب میں فرق آئے گا۔ تو وہاں پر فرماتے فکر و ساعت خیر من عبادت سنہ، کہ ایک گھنٹے کی فکر ایک سال کی فکر سے، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث تین طرح سے آئی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے مقام پر عبادت سنہ یعنی ایک سال کی عبادت سے بہتر، پھر حدیث آئی فکر و ساعت خیر من عبادت سنتین، کہ ایک گھنٹے کی فکر 2 سال سے کی عبادت سے بہتر ہے۔
اور تیسرے مقام پر پھر یہی حدیث آئی کہ فکر و ساعتن خیر من عبادت 70 سنہ، کہ 1 گھنٹے کی فکر 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے، اب پہلی جگہ پر کہا گیا سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، پھر کہا گیا کہ 2 سال کی عبادت سے بہتر ہے، پھر کہا جا رہا ہے 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو کیا اس میں تضاد ہے معاذ اللہ؟ جی کنٹرڈکشن ہے، کیا ہے؟ تضاد ہے؟ نہیں، اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہی میں نے کہا فکر کرنے سے سمجھ، اس پہ بھی فکر اگر آپ کریں تو یہ کیوں کہا گیا؟ کہ اس لیے کہا گیا عزیزان محترم کہ انسان جب فکر کرتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عنوان فکر چونکہ علیحدہ ہوتا ہے، چونکہ عنوان فکر مختلف ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ثواب میں بھی اختلاف ہے۔ اب ظاہر ہے کسی چھوٹی چیز پر انسان فکر کر رہا ہے تو اس کو 1 سال کا عبادت کا ثواب ملے گا، اس سے بڑی چیز پر فکر کر رہا ہے اور زیادہ خدا سے قریب وہ چیز کر رہی ہے تو اس کو 2 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور کوئی اس سے بڑی چیز پر اگر کوئی فکر کر رہا ہے جو چاہتا ہوں میں تو اس کو 70 سال کی۔ اب یہیں پر میں کہتا ہوں مولائیوں کا مجمع ہے، اب اگر کسی کی فکر کا عنوان علی ہو جائے، اب کسی کی فکر کا عنوان حسین ہو جائے، فاطمہ ہو جائے، امام زمانہ ہو جائے، اب آپ بتائیے کہ وہ کس طرح سے خدا سے قریب ہوگا۔ ان کو دیکھنے کے بعد وہ کہے گا کہ جب عابد ایسا ہے تو معبود کیسا ہوگا، جب ساجد ایسا ہے تو مسجود کیسا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے خداوند عالم کی جو تعریف ہے کہ وہ عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ کونین کا پیدا کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ وہ علی کا پیدا کرنے والا ہے۔ نعرہ حیدری، پانچ نعرے، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، علی کا پیدا کرنا، محمد کا پیدا کرنا، حسین کا پیدا کرنا، بس ہمارے ہم تو عزیزان محترم اس لحاظ سے ہے کہ فکر، اور الحمدللہ ہم اسی لحاظ سے امام حسین پر فکر کر رہے ہیں۔ مختلف اوصاف ہیں، ایک صفت امامت کی ہے، میں نے کہا تحفظ امامت و ولایتی کربلا میں ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ امامت کیا ہے، اس کا تذکرہ مختلف جگہ قرآن میں موجود ہے، بس میں کیونکہ مربوط کرنا چاہتا ہوں اور آج میں مسائل کرنا چاہتا ہوں حضرت مسلم بن عقیل کے، تو اس لحاظ سے میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں چند پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے حضرت ابراہیم کا ذکر جو قرآن میں ہوا، یعنی حضرت ابراہیم بھی ان انبیاء میں سے ہے جن کا ذکر قرآن نے بار بار کیا ہے جی، اور ظاہر ہے بار بار ذکر کرنے کا مقصد ہے کچھ ان کی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے بار بار جو کہا جا رہا ہے ان کے لیے تذکرہ ہوا ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان کے تعلق سے یہ ہے کہ جو انبیاء 1,24,000 ہیں تو اس میں کہتے ہیں جو سب کے سردار ہیں وہ آپ کے ہمارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ۔ آپ جڑے بھیجے نے رب نے انہاں سرداراں دا کیا کہنا، آپ جڑے بھیجے نے رب تو انہاں سرداراں دا کیا کہنا، 5 نعرے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، لندوا سلوا۔ تو عزیزان محترم لہذا فرمائیے آپ کے جو مختلف باتیں جو بیان کی گئی، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ سب کے سردار ہیں، ان کے بعد جو دوسرا جن کا نمبر ہے دوسرے درجے پر وہ شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم، چنانچہ ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ ان کے الخابات بھی بیان کیے گئے، حدیث میں بھی آیا کہ وہ ان کو خلت عطا کی گئی، خلیل الرحمن وہ کہے گئے جی، جس کے بعد نبوت عطا کی گئی، نبی بھی تھے، رسالت عطا کی گئی، رسول بھی تھے، اولو العزمی ان کو عطا کی گئی، اور آخری میں ان کو امام بھی بنایا۔ لیکن اس میں یہی ہوا کہ وہ جو دوسرے عہدے تھے خلت کے، نبوت، رسالت اور اولو العزم کے، وہ عہدے دے دیے گئے اللہ کی طرف سے، لیکن امامت کے عہدے کو ان کو کسب کرنا پڑا،
ڈیزرو کرنا پڑا. اس لیے ان چیزوں میں امتحان نہیں لیا گیا، لیکن امامت کے عہدے کے دینے سے پہلے امتحان کی منزلوں سے گزارا گیا. اسی سے خود اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ امامت کی جو اہمیت ہے. تو عزیزان محترم، اب وہ جو ہوا تو اس میں جو قرآن نے تذکرہ ہے اس بات کا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، کہ ابراہیم کا چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا گیا. فاتمہن، تو اس میں وہ 100% پاس ہو گئے، مکمل. فاتمہن، ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے. قال جاعلک للناس اماما، تو آواز آئی کہ ابراہیم ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا. تو عزیزان محترم، اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ کلمات کے ذریعے امتحان. تو وہ کون سے کلمات ہیں؟ حدیث میں تفسیر میں آیا کہ جہاں پر یہ ہوا کہ ان کا جو امتحان لیا گیا 3 چیزوں سے، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے. 3 چیزوں میں امتحان لیا گیا. واقعات ہیں کہ حضرت ابراہیم، ان کے پاس ظاہر ہے کہ بکریاں تھی، اس کا غلہ تھا، اور وہ جنگل میں بکریوں کے چرا رہے تھے کہ ایسے میں ایک شخص ظاہر ہوا اور بہت ہی خوش لہن انسان تھا، اور اس نے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کہہ کے تسبیح پڑھی. تو حضرت ابراہیم نے جیسے سنا خلیل تھے، اتنا ان کو لبھایا اس کا لہجہ کہ ایک مرتبہ خوش ہو گئے. اب وہ جانے لگا، کہنے کہ بھائی ایک مرتبہ اور تو کہہ دے سبوح قدوس. تو وہ رکا، تو وہ سمجھے کہ شاید یہ نہیں کہنا چاہ رہا، تو انہوں نے کچھ آفر دیا کہ بھائی اگر تو ایک مرتبہ کہہ دے گا اور تو میں تجھے اپنا جو غلہ ہے بکریوں کا آدھی بکریاں میں تجھے دے دوں گا، جتنے میرے پاس بکریاں آدھا حصہ مال کا. تو پھر اس نے تسبیح پڑھی اور پھر یہ خوش ہو گئے. اب وہ جانے لگا، کہا بھی دل نہیں بھرا، ایک مرتبہ اور کہہ دے. تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا اب کیا ہوگا؟ کہ وہ جو اور بقیہ جو میرے بکریاں ہیں وہ بھی میں دے دوں گا. چنانچہ اس نے کہا، پھر انہوں نے وہ بھی بکریاں حوالے کر دی. اب کہ لے کے ابھی دل نہیں بھرا، ایک مرتبہ اور کہہ دے. اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ کہا میں خود اپنی جان پیش کر دوں گا، میں تو تیرا غلام ہو جاؤں گا. دیکھیے آپ، جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ یوں قدر کرتے ہیں. چنانچہ پھر کہا، تو سر جھکا کے آ گئے، اب میں تیرے قبضے میں ہوں، جو چاہے تم جیسے چاہے استعمال کر. تو ایک مرتبہ شخص نے کہا ابراہیم تم نے پہچانا نہیں، میں جبرائیل ہوں. کہ تمہارے مال کا امتحان لیا جا رہا تھا کہ تم کو مال پسند ہے یا اپنا خدا پسند ہے، یہ اس کی تسبیح پسند ہے. تو مال کا امتحان یوں لیا گیا. وہ جان کا امتحان ہے کہ جو آگ میں ان کو پھینکا گیا تھا، نمرود نے جو پھینکا، تو وہاں پر پھر یہی ہوا کہ وہ آگ میں گرے اور آگ گلزار ہو گئی. انہوں نے پرواہ نہیں کی. جان کا وہ امتحان تھا. اور تیسرا امتحان اولاد کا تھا کہ جہاں پر حضرت اسماعیل کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ وہ منزل بھی آئی کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ منزل پر آئی جہاں پر انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھی اور مینا میں جا کے ذبح کر دیا. تو عالم تصور میں انہوں نے ذبح کر دیا، لیکن جب پٹی آنکھوں سے ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل جیتے جاگتے بیٹھے ہیں، ان کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ اب یہ خاصان خدا میں سے تھے، تو یہاں پر ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ بھائی بچہ بھی بچ گیا اور پھر کام بھی ہو گیا. تو وہ تو یہ سمجھے کہ شاید میری قربانی رد ہو گئی. تو ایک مرتبہ انہوں کا پالنے والے کیا میری قربانی رد ہوگی؟ تو آواز آئی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین فدیناہ بذبح عظیم، کہ ابراہیم تم نے جو خواب دیکھا تھا اسے تم نے سچ کر دکھایا، اور ہمارے نیک بندے ایسا ہی کیا کرتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھو کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا. تو اب یہ پوچھا ہم نے یہ ذبح عظیم کون ہے؟ تو وہاں تعارف ہوا. ظاہر ہے میں نے کہا کہ افسوس ہو رہا تھا نا کہ میری قربانی
ایسے لگتا ہے کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ تھا کہ ٹال دی گئی. تو آواز آئی کہ ابراہیم یہ بتاؤ کہ تم کس کو عزیز رکھتے ہیں زیادہ, خود کو یا کسی اور کو؟ تم نے کہا پالنے والے میں اپنے سے زیادہ تیرے حبیب کو عزیز رکھتا ہوں. رسول اللہ کا تذکرہ ہر زمانے میں رہا. تو اور پھر آواز ہے اچھا ابراہیم یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنی اولاد کو عزیز رکھتے ہیں یا محمد کے بیٹی کے بیٹے کو عزیز رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ پالنے والے میں محمد کی بیٹی کے بیٹے کو عزیز رکھتا ہوں اپنی اولاد سے زیادہ. کہا تو پھر سنو, اب تمہاری ہی نسل میں حسین ہوگا اور ان کی قربانی کو ہم نے صرف عظیم کہا, اس قربانی سے بدلا ہے قرآن میں. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر بتایا گیا کہ کیسے, ایسے نہیں کہ باپ خود ذبح کرے گا, بلکہ یہ ہوگا کہ وہ خود ہمارے راہ میں آگے بڑھیں گے اور دشمن ان کو خالد کرے گا. جی تو یہ ہوا. تو اب اس کا تذکرہ سنایا گیا کہ کون کرے گا. انہوں نے تحقیقات کی اور معلومات کیے تو وہاں پر بتایا گیا. فیضان محترم ملاحظہ فرمائیں. ایسے موقع پر پھر یہی معرفت امام سامنے آئی کہ یہ آواز آئی. انہوں نے جب یہ کہا کہ پالنے والے اگر خود میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ذبح کر لیتا تو کتنا ثواب مجھے ملتا. تو آواز آئی کہ ابراہیم اگر تم وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو تم کو اس وقت ملتا جب تم اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے, تو سنو تم خود حسین پر گریا کرو تو میں تمہیں اتنا ثواب عطا کرتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے گریا بھی کیا, پوچھا کہ کون خلد کرے گا, قاتل پر لعنت بھی کی. تو یہ تذکرہ قرآن مجید میں ہے. اب یہاں پر فکر کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے امامت عطا کی ہے, تو خدا نے کیا امتحان, جو لفظ ہے امتحان, تو اس نے مطلب یہ یاد رکھیے اللہ نے امتحان لیا اور اللہ نے بنایا تھا ابراہیم کو, اوصاف دیے تھے, تو وہ تو جانتا تھا کہ ان سے تو کوئی نقص ممکن نہیں ہے. تو امتحان کہے گا, امتحان اس لیے لیا گیا تھا کہ چونکہ ان کو امام بنانا تھا, اور امام اس کو کہتے ہیں جو عوام کے سامنے آگے آگے چل کے ان کو لیڈ کرے. اور خدا جانتا ہے کہ عوام کس کے پیچھے چلتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ جس کے پیچھے چلتی ہے چاہتی ہے کہ پہلے اس کو آزمائش کی منزلوں سے گزارنا چاہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو لے کے آگے خدا کی طرف بڑھے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی دشمن ہو وہ ان کو روکنا چاہے, تو ظاہر ہے کہ جب کوئی روکنا چاہتا ہے تو تین چیزوں کا خوف عائد کرتا ہے. پہلے ڈراتے ہیں کہ مال کا خوف عائد کیا جاتا ہے کہ تم اگر اس راہ سے نہیں ہٹیں گے تو تمہارا مال چھین لیا جائے گا, تمہارا عہدہ چھین لیا جائے گا. یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ کریں گے تو تمہاری جان ختم کر دی جائے گی. تو بہت سے لوگ دستبردار ہو جاتے ہیں. اور آخری منزل ہوتی ہے اولاد کی, کہ اگر تم اس راہ سے نہیں ہٹیں گے تو تمہاری اولاد کو خلق کر دیا جائے گا. تو اب ہر شخص پریشان ہو کے راہ سے ہٹ جاتا ہے. تو لوگ سوچتے تھے تو اللہ نے ابراہیم کو ان تمام چیزوں کی منزل سے گزارا کہ یہ وہ ہیں کہ میری راہ میں نہ تو ان کو مال کا خوف ہوگا, نہ جان کا خوف ہوگا, اور نہ اولاد کا خوف ہوگا. ایسے ہیں. تو وہ امتحان کائے کا تھا؟ امتحان اصل اس بات کا تھا کہ ان میں امامت کے منصب کے حامل ہونے کی صلاحیت ہے کہ نہیں. بحضور اللہ نے کہا یہ ہے ابراہیم کہ اللہ کی راہ میں ان کو کسی چیز کا خوف خائف نہیں کر سکتا. بس ابراہیم کو پہچانوانے کے بعد اب قرآن مسلمانوں کو پہچانوا رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ما کانا ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ولیکن کانا حنیفا مسلمہ, کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا, وہ تو ایک پکا مسلمان تھا. ولیکن کانا حنیفا مسلمہ, وہ تو ایک پکا اور سادہ مسلمان تھا. تو عزیزان محترم یہاں پر خداوند عالم گویا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ابراہیم جو اپنے وقت کا امام تھا, لیکن وہ اگر میرے محمد کی امت میں آ جائے تو اس کی حیثیت ایک امتی کی ہوگی. یعنی یہ بتا رہا خداوند عالم کہ محمد کی امت کا جو مسلمان ہوگا وہ ابراہیم جیسا ہوگا کہ راہ خدا میں اس کو بھی کسی چیز کا خوف خائف نہیں کر سکے گا, نہ مال کا, نہ جان کا, نہ اولاد کا. وہ ایسا بے خوف ہوگا کہ باطل کے سامنے وہ ان چیزوں کے خوف کی وجہ سے سر نہیں جھکائے گا. غور فرمائے آپ, یعنی محمد کی امت کا امتی ابراہیم جیسا بے خوف ہوگا. تو اب سوچئے جو اس امت کا امام ہوگا وہ کیسا بے خوف ہوگا. اب اس کو کسی چیز کا خوف کیا خائف کر سکے گا.
غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو ظاہر ہے کہ یہی امامت جو ابراہیم کی تھی، دعا کی تھی کہ ذریت میں رہے، تو وہ پہنچی ہے رسول اللہ تک اور امیر المومنین تک۔ جی وہاں پر خود یہ متفق بین الفریقین یہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، مدارج النبوہ میں خاص طور پر رسول اللہ نے فرمایا انتہت دعوت ابراہیم الیہ و الی علی، کہ جو ابراہیم نے دعا کی تھی امامت امیر ذریت میں ہو، تو وہ دعا ان کی مجھ تک پہنچی اور علی تک پہنچی۔ تو لوگ سمجھتے رسول اللہ صرف رسول تھے، نبی تھے، رسول تھے، وہ امام بھی تھے، اور ہمارے ہیں وہ امام بھی تھے، اور ہمارے پھر علی بھی انہی کے جانشین امامت میں ہوئے ہیں، اسی لیے وہ بھی امام تھے، اور علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین۔ اب عزیزان محترم یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ بات جب سمجھ میں آ جائے گی تو اس کے بعد تو یہ کہیں کہ انہوں نے بیعت کر لی کسی کی معاذ اللہ۔ یہ ابھی افسانے جو بنائے جاتے ہیں کہ حضرت علی نے معاذ اللہ بیعت کر لی، میں کہتا ہوں ڈر کے بیعت کی، وہ ڈر سکتے ہیں، خدا نے کہا وہ تو امت نہیں ڈر سکتی ہے ایسی چیزوں سے، وہ خائف ہو کے بیعت نہیں کر سکتی، تو علی امام۔ تو میں کہتا ہوں سلمان نے بیعت نہیں کی تو آقا سلمان کیا بیعت کرتا ہے؟ تو عزیزان محترم ظاہر ہے کہ یہی کہا، اسی بات کو واضح کرتے ہوئے امام حسین نے کہا اس وقت جب آپ سے طلب بیعت کیا گیا، بیعت کا سوال کیا گیا، جب یہ بتایا گیا کہ یزید اب حاکم ہوا ہے اور آپ کو بیعت کرنی ہے، تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہی تھا کہ فَمِثْلِي لَا يُبَايِعُ مِثْلَا، کہ مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ امام الکلام کلام الامام ہوتا ہے، کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے کہ امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے، یعنی ایسا ایک جملہ ارشاد فرمایا اس میں تاریخ باطل کو امام حسین نے سمو دیا کہ مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، نام نہیں بلکہ اوصاف بتائے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہاں پر یہی ہوا کہ یعنی آپ نے بتایا کہ مجھ جیسے، تو حسین کیسے ہیں اور یزید کیسا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں، اگر آپ پوچھیں گے حسین کیسے ہیں، یعنی حسین وہ ہیں، حسین بھی لیڈر ہے، یزید بھی لیڈر ہے، لیکن حسین ڈیوائن لیڈر ہیں، اللہ نے جسے بنایا ہے، اور یزید یہ ورلڈلی لیڈر ہے، یا تو خود بن گیا ہے یا لوگوں نے بنایا ہے، اس کے باپ نے بنایا ہے۔ یعنی امام حسین کا یہ پیام ہے جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کے سامنے بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی پوری تاریخ باطل کو آپ نے سمجھ دیا، نہ ابراہیم نے نمرود کے ہاتھوں بیعت کی، نہ موسیٰ نے فرعون کے ہاتھوں بیعت کی، نہ کسی حق کے نمائندے نے باطل کے نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ میرے نانا نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ میرے بابا نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ میرے بھائی حسن نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی، نہ میں بیعت کر رہا ہوں، اور قیامت تک جب مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کے سامنے بیعت نہیں کرے گا۔ فیضان متم ظاہر ہے کہ کہاں ممکن تھا کہ حسین بیعت کرتا، ظاہر باطل کا طریقہ ہوتا ہے، خوف عائد کرتا ہے، تو کہا حسین اگر بیعت نہیں کریں گے تو مدینے کو چھوڑنا پڑے گا، کہا میں چھوڑ دوں، نانا کی خبر کو، ماں کی مزار کو اور بھائی کی لحد کو چھوڑنا پڑے گا، میں چھوڑ دوں، اور حسین نے مدینہ چھوڑا، یہی نہیں بلکہ آپ نے روتی ہوئی صحرا کو بھی چھوڑا، اور وہاں سے مکہ پہنچے، اور وہاں پہنچانے کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اب حاجیوں کے بھیس میں لوگوں کو بھیجا گیا تھا کہ وہ حسین کو قتل کر دے، تو امام جانتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شہید بھی ہو جائیں اور مقصد شہادت بھی چھپ جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ نے حج کو عمرے سے بدلا اور وہاں سے چلے، وہ حضور منزل صالبیہ پر پہنچے تھے کہ اطلاع ملی کہ حسین کے سفیر مسلم نے عقیل کوفے میں شہید کر دیا۔
بس عزیزان محترم وقت تمام ہو رہا ہے. اس مقام پر میں یہی کہوں کہ یہ بڑی ہی مصیبت کی بات تھی کہ جہاں وہ پاکیزہ نفس کے مالک حضرت مسلم کہ جن کو حسین نے یہ کہہ کے بھیجایا تھا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت میرے ہاتھ پر بیعت ہوگی. ظاہر ہے پہنچے، لوگوں نے بیعت کی، یہاں تک کہ ابن زیاد جب آیا تو اس نے مکر کیا، لوگ چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ وہ منزل آئی کہ حضرت مسلم تنہا ہو گئے. اور وہ وقت بھی آیا کہ اب تنہا ہے. لکھا یہ ہے کہ طوا کے گھر میں آخری رات بسر ہوئی. جب صبح ہوئی تو آپ نے محسوس کیا کہ لوگوں نے گھر کو گھیر لیا ہے. یا علی کہہ کے گھر سے باہر برآمد ہوئے جنگ کی، لیکن دھوکے سے ان کو بڑے میں گرا دیا گیا اور پھر گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا گیا. عزیزان محترم وہ منزل بھی آئی کہ حضرت مسلم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابن زیاد کو دیکھنا شروع کیا. لوگوں نے کہا ڈرتے نہیں، کہا میں ڈرتا، کہا امیر کو سلام نہیں کرتے، کہا مالی امیر سوى الحسین، ارے میرا سوائے حسین کے کوئی امیر نہیں، میرا سلام ہے تو حسین کے لیے ہے. ہاں محترم سننے والوں، وہ منزل بھی آئی. اس نے کہا سلام کرو یا نہ کرو قتل کر دیے جائیں گے. کہا میں موت سے ڈرتا نہیں. بس ایک مرتبہ وہ منزل بھی آئی کہ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کو بام خانہ پہ لے جا کے ذبح کر دیا جائے. تو لکھا یہ ہے کہ وہ جلاد لے کے جانے لگا تو ایک مرتبہ اب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کسی نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ مسلم ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ تم موت سے ڈرتے نہیں، لیکن جب موت سر پر آئی تو اب رو رہے ہیں. تو کہا خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں جان فاطمہ کے لیے آنسو بہا رہا ہوں. ہائے تم نے میرے ساتھ جو کیا، اب میرا آقا حسین اپنے بچوں کے ساتھ آ رہا ہے. پر حضور وہ منزل بھی آئی. اختتام پر جلاد نے تلوار بلند کی، کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دے. اللہ صاحبہ عابد تھا تو تیغوں کے سائے میں عبادت کر رہا تھا. یہاں تک کہ لکھا یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک مرتبہ حضور، اب ایک عمل ہے جو آپ ہم سب کرتے ہیں، آپ اور ہم، جو اپنی نماز کے بعد امام حسین کو اشارہ کر کے جو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ مسلم کی سکھائی ہوئی عادت ہے کہ مسلم نے جیسے ہی نماز ختم کی تو ادھر کی طرف مڑے جدھر سے کہ حسین کی آمد کا انتظار تھا، اور ہم اس سے شہادت کو بلند کر کے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ حسین. مظلوم کا سلام لے لیجئے، مجھ غریب کا سلام لیجئے. امام حسین منزل صالح بھی آپ تھے، کرسی پر اور نخفروست ایک مرتبہ اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. اے عزادارو آپ سن کے رو رہے ہیں، حسین کے دل کی خبر لو کہ حسین دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ تلوار بلند ہوئی، تلوار چلی، سروتن میں جدائی ہو گئی. لاش کو زمین پر پھینک دیا گیا، لاش کے پیروں میں رسی باندھ کوفے میں گشت کرایا گیا. حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تڑپ رہے تھے، آئے میرے بھائی، آئے مسلم، آئے مسلم. الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات میں حسین. یا حسین، 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 یا